قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خاتم النبیین کی یہ نرالی تفسیر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی مہر کی تصدیق لگ کر ہی مصدقہ ہوگی۔ اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبارتوں کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، مگر ہم یہاں صرف چند ہی حوالوں پر اکتفا کریں گے۔ حوالہ نمبر 1، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو احسان کا سواد اعظم سمجھتا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعلیٰ و عرفہ کے سراسر خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نعمت عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا، بلکہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ اب وہی نبی ہوگا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کریں گے۔ انہی معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ یہ حوالہ الفضل کتاب سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 2، خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے یا مہر کس پر لگے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ حوالہ کتاب حقیقت النبوہ سے لیا گیا ہے۔ حوالہ نمبر 3، یہ حوالہ کتاب انوار خلافت سے لیا گیا ہے۔ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا، میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے۔ اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیانی گروہ نے ان کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کر لیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار مستند تحریرات میں سے چند تحریریں یہ ہیں، اور اپنے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد نے اپنی کتابوں میں اپنے دعوی رسالت تو نبوت کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں، بس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب یعنی مرزا غلام احمد ہرگز مجازی نبی نہیں ہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں۔ ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی کو نبی نہیں مانتے، اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے، غیر احمدی کافر ہیں۔ یہ قطع تعلق صرف تحریر و تقریر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے لاکھوں آدمی اس بات کے شاہد ہیں قادیانی عملاً بھی مسلمانوں سے کٹ کر ایک الگ امت بن چکے ہیں، نہ وہ ان کے ساتھ نماز کے شریک، نہ جنازے کے، نہ شادی بیاہ کے۔ اب اس کے بعد کون سی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت باندھ کے رکھا جائے؟ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 1974 کے شہیدان ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شک کا اضافہ یوں ہوا کہ جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں ہے۔